عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی۔ انسان، جنات، پرندے اور ہوائیں بھی ان کے حکم کی تابع تھیں۔ آپ نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اگر ہدہد میرے سامنے کوئی مضبوط وجہ نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے ایک حیران کن خبر سنائی۔ اس نے کہا، میں ایک ایسی سرزمین سے آیا ہوں جسے سبا کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے فوراً ایک خط لکھا۔ اس خط میں اللہ کی عبادت کی دعوت تھی۔ آپ نے ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط ملکہ تک پہنچاؤ۔ ہدہد اڑتا ہوا گیا اور ملکہ بلقیس کے دربار میں خط گرا دیا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میری پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس سمجھدار حکمران تھی۔ اس نے اپنی مشیروں سے مشورہ کیا، پھر فیصلہ کیا کہ پہلے تحفے بھیجے جائیں تاکہ سلیمان کی نیت معلوم ہو سکی۔ جب قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری مال سے بہتر ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کی نبی ہیں۔ پھر وہ خود حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہونے نکلی۔ حضرت سلیمان نے اللہ کے حکم سے ملکہ کا عظیم تخت پلک جھپکنے میں اپنی محل میں منگوا لیا۔ جب ملکہ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی اور بولی، یہ تو بالکل ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کی محل میں لے جایا گیا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس اوپر اٹھایا لیکن وہ شفاف شیشہ تھا۔ تب ملکہ بلقیس نے اللہ کی قدرت دیکھی اور فوراً کہا، اے میری رب، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے سچائی کو پہچان لیا اور اللہ پر ایمان لے آئی۔